یہ گندی آنٹیاں نکلی اس وقت جب فلسطین میں میری بہن یونیورسٹی جا رہی ہوتی ہے تو تل ابیب کے بازار میں اس کے اوپر انڈے پھوڑے جاتے ہیں. یہ گھٹیا عورتیں نے ایک گھٹیا فورن فنڈڈ پروڈکٹس ماروی سنمٹ ٹائپ کی تھرڈ کلاس لوگ جن کے جسم پہ کوئی تھوکتا بھی نہیں ہے، یہ اس وقت نکلے جب پیلٹ گن سے میری معصوم کشمیری بہن کی آنکھوں کو ضائع کر دیا جاتا ہے. تو یہ کون سی عورت کی حقوق بات کر رہے ہیں؟ یہ فحاشی اور عریانی کو یہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ اسے روکے. یہ کہتے ہیں پاکستان سیکولر اسٹیٹ بنایا تھا قائد اعظم نے، یہاں پر جو مرضی مرد کے ساتھ عورت کے ساتھ پھر سکتا ہے، وہ غلط تعارف رکھ سکتا ہے. یہ بات کی گئی. میں بتاتا ہوں قائد اعظم نے کون سا پاکستان بنایا تھا. جب ان سے پوچھا گیا کہ تمہیں جمعہ 8 دن ہوئے ہیں، پاکستان کا کانسٹیٹیوشن کیا ہوگا، تم لوگوں کا آئین کون بنائے گا، what would be the constitution of Pakistan؟ تو قائد اعظم نے جواب دیا کہ who am I to create the constitution of Pakistan؟ میں کون ہوتا ہوں کانسٹیٹیوشن بنانے والا؟ The constitution of Pakistan was created 1400 years ago. یہ 1400 سال پہلے رسول اللہ آئین بنا تھے. یہ جس چیز کی بات کرتے ہیں کہ ہمیں یہاں پر رائٹس نہیں دیے جا رہے، زبردستی جناب ہمیں روکا جا رہا ہے، گھر سے نکلنے نہیں دیا جا رہا، بکواس کرتے ہیں. آپ کے پاکستان آرمی کی سگنل کور میں خواتین، میڈیکل کور میں خواتین، انجینئر کور میں خواتین، سپلائی کور میں خواتین، ایئر فورس میں خواتین، نیوی میں خواتین، جی ڈی بی پائلٹ مریم جو شہید ہوئی وہ خاتون، پارلیمنٹ میں 60 سیٹ ریزرو سیٹس دی گئی خواتین کو. اس کے علاوہ باقی سیٹوں پہ وہ سارے الیکشن جیت کے آ جائے تو ساری حکومت ہی پوری اسمبلی خواتین کی ہو سکتی ہے، لیکن مردوں کی نہیں ہو سکتی کیونکہ 60 ریزرو سیٹس ان کی پکی ہیں. پھر اسپیکر قومی اسمبلی پہ حمیدہ مرزا کو بنایا گیا، خاتون تھی. بے نظیر بھٹو کو وزیر اعظم بنایا گیا، خاتون تھی. عرفہ کریم اس قوم کی بیٹی ہے، عافیہ صدیقی اس قوم کی بیٹی ہے. اس کے ساتھ ظلم ہوا یہ نہیں بولی. آپ کے ملک کی خواتین کو جو رائٹ ریاست پاکستان نے دیے، اتنے رائٹ تو امریکہ نے اپنی خواتین کو نہیں دیے ہوں گے. یہاں پر 1-2 بچیوں سے زیادتی ہوتی ہے تو پورا ملک سراپا احتجاج ہوتا ہے، بچوں سے زیادتی ہوتی ہے تو ملک سراپا احتجاج ہوتا ہے. ہم زبردستی گریبان پکڑ کے قانون بنوا لیتے ہیں MNS سے کہ ان کو نامرد کر دو یا سزا پھانسی دو. امریکہ میں جب یہ کام ہوتا ہے تو ان کا جج کہتا ہے، وہ 3rd کلاس جج کہتا ہے امریکی یا برطانیہ کا، کہ جناب یہ اس کی ہیومن نیڈ تھی، یہ اگر عورت کے ساتھ زیادتی نہ کرتا تو مر جاتا بیچارہ. اس حد تک شیمفل قسم کی یہ 3rd کلاس گورنمنٹ سے ان لوگوں کی. آپ لوگ خوش نصیب ہو کہ پاکستان میں پیدا ہوئے ہو. بی جے پی میں نے معصوم کشمیری 6-7 سال کی بچی کے ساتھ زیادتی کی، تو جب اس زیادتی کرنے والوں کو گرفتار کیا گیا تو پورے بھارت میں بی جے پی بھارتیہ جنتا پارٹی سڑکوں پہ نکل آئی، اس ریپسٹ اس ملون کے اس کے حق میں نکل آئی کہ جناب اس کو رہا کیا جائے. یہ پاکستان ہے جس نے آپ کو رائٹس دیے، یہ پاکستان ہے جس نے آپ کو حقوق دیے. حاتم طائی کی بیٹی جب آتی ہے رسول اللہ علیہ السلام کے پاس تو حضور اپنی کالی کملی اس کے سر پہ ڈال دیتے ہیں، اڑا دیتے ہیں، اور جب وہ واپس جاتی ہے تو حضور فرماتے ہیں بہترین نسل کا گھوڑا اسے دو، اس پہ بیٹھ کے جائے، بہترین نسل کے بہترین ساز و سامان اسے دو. صحابہ کو کہا کہ ٹوٹل جو سیٹ پروٹوکول ہے اس کے تحت اسے واپس بھیجو. جب وہ واپس جاتی ہے تو اس کا بھائی میان سے تلوار نکال لیتا ہے کہ مسلمانوں نے کیا کیا تمہارے ساتھ. اس نے کہا رک جاؤ، I would have been converted to Islam، میں مسلمان ہو جاندی، but I came here to take you along with me کہ تو بھی مسلمان ہو جا، میں تینوں بھی لین آئی ہوں. یہ اسلام، یہ رائٹس ہے جو اسلام نے دیا خواتین کو، یہ حقوق ہے جو اسلام نے دیے. کہ حضور کی صاحبزادی جب تشریف لاتی تو احتراماً کھڑے ہو جاتے، کالی کملی بچھا دیتے. حضور کی ازواج سے جو جتنے پیارے انداز میں گفتگو شنید کرتے ہیں، رول ماڈل ہے ہمارے لیے. یہ چیز جب ہم لوگ خود نہیں بتائیں گے تو یہ گندی آنٹیاں آ کے آپ کے معصوم اس ملک کی عورتوں کو ورگلانے کی کوشش کریں گی. اب یہ لوگ جو پاکستان کے اسلامک آئیڈیالوجی کو ٹارگٹ کرتے ہیں، وہ لوگ جو پاکستان کے نارمز، کلچر اینڈ ٹریڈیشن کو ٹارگٹ کرتے ہیں، ان کے خلاف از دا ریسپانسبلٹی آف دا گورنمنٹ آف پاکستان کہ وہ FIR درج کرے.
It's the responsibility of the government of Pakistan कि उन लोगों के नाम ECL में डाले. It's the responsibility of the government of Pakistan कि इन गंदी आंटियों की गंदी NGOs पे पाबंदी लगाई जाए जो फॉरेन फंडिंग पे चल रही हैं. जो आके पश्तून काट खेल के मेरे पठान भाई को हमने आपस में लड़वाने की कोशिश करती है, बलोच काट खेलती है तो मुझे और मेरे बलोच भाई को लड़वाने की कोशिश करती है. मुझे पता है, हम लोगों ने आके बताया कि ये पठान जो है इसने 48 में तुम्हें कश्मीर आजाद करा के दिया था, ये पाकिस्तान का असल वारिस है. हमने आके लोगों को बताया कि ये पठान जो है इसने रशिया को तोड़ के तुर्कमानिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान में तकसीम करके सुपर पावर का गुरूर खाक में मिलाया था. हमने बताया था कि नवाब अकबर मुफ्ती 1948 में बलूचिस्तान से उठा और सबसे पहले पाकिस्तान की हिमायत उसने की थी. हमने इस कौम को बताया कि मेरी चुनिंदा की माए बहनें बेटियां खाइयां बेलचे लेके 65 की जंग में चली गई थी और उस वक्त जिस्म पे बम मान के वो हिंदुस्तानी टैंकों पे कूद पड़े थे. हमने इस कौम को बताया कि उस वक्त अयूब की कॉल पे एक पठान उठ के बोलता था कि जनाब एक मार्च 23 का मंजर था, ये 6 सितंबर कैसा है, ए हिंदुस्तान के खैबर बोल ये पंजा हैदर कैसा है. ये पूछने वाला कौन था उस वक्त. आज भी KPK के दरो दीवार से आती है सदा के जनाब हिंदुस्तान वालों का लराशा को पे खबर खुशबू जरा. ये बात करने वाला हमने बताया कि वो सिंधी जो है वो सिंधी बाद में मोहम्मद बिन कासिम का वारिस पहले है. हमने बताया कि जनाब इस मुल्क का शहरी खुद को पाकिस्तानी समझता है तो इस्लाम की निस्बत से समझता है, बिकॉज इट्स द ओनली होमलैंड आफ्टर मदीना पाक व्हिच वाज मेड ऑन द नेम ऑफ इस्लाम. हमने इस मुल्क को तकसीम होने से बचाया, हमने एक और बांग्लादेश बनने से बचाया, हमने इस मुल्क के शहरियों को जोड़ के रखा, हमने इस मुल्क में फिरका वारियत के खात्मे के लिए किरदार अदा किया. और इसके बाद नतीजा क्या निकलता है कि इस पुरअमन शहरियों पे यहाँ वो जमात मेरे साथ खड़ी है जो पाकिस्तान बनने से पहले की मौजूद थी. इन लोगों पे, मासूम शहरियों पे, इस नजरिए का दिफा करने वालों पे जब इन पे FIR काटी जाती है कि ये पाकिस्तान के हक में निकले और उन फाहिशा पे FIR नहीं काटी जाती, ये काबिल बर्दाश्त नहीं है. हमारे सीनियर साथी हैं जो मरकजी खिताब करेंगे, उसके बाद ये 10-15 मिनट का अल्टीमेटम खत्म है. मैं पूछूंगा इनसे FIR की कॉपी आई है या मैं मूव करूं उधर थाने की तरफ, वहां से तुमसे लेके आएंगे. शहीद सियालवी साहब और उनकी टीम और जितने लोग यहाँ मौजूद